قیام پاکستان سے لے کر آج تک یعنی 7 دہائیوں میں ایک ایسی بحث ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور وہ یہ ہے کہ کیا تحریک پاکستان کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام تھا؟ اگر ٹی وی کی طرف دیکھا جائے تو اوریہ مقبول جان جیسی شخصیات ٹیلی ویژن پر آ کے ہمیں مختلف شواہد فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان کا در حقیقت مقصد ہمیشہ سے یہی تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گی، بلکہ ہم جب اسکول اور کالج کے اندر پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں تو اس کا بھی بنیادی سبق یہی ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست تھی جس کا ہمیشہ سے مقصد یہ تھا کہ یہ ایک لیبارٹری ہوگی جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کر سکیں گے۔ تو دوسری طرف ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو بڑے قداور ہیں، جس طرح ڈاکٹر عائشہ جلال ہیں یا مرحوم آسمہ جہانگیر تھیں، جو ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ نہیں، کبھی بھی پاکستان کے حصول کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم ہوگی جہاں پہ مسلم میجورٹی ضرور ہوگی، مگر وہ بیسیکلی ایک سیکولر ریاست ہی ہوگی جہاں پہ تمام قوموں کے اور تمام مذہبی کمیونٹیز کے حقوق برابر ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس پورے سلسلے میں ایک نیا رخ اپنایا جائے، کیونکہ جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ایک طرف کے شواہد وہ لوگ فراہم کرتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے، اور دوسری طرف کے شواہد وہ لوگ فراہم کرتے ہیں جو در حقیقت سیکولر ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے۔ تو ان دونوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیکولر لوگ تو ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک سیکولر ریاست بنے، اور جو چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو وہ لوگ ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو۔ مگر میں آپ کو آج کے اس لیکچر میں ایک نئی قسم کی ایویڈنس پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ میں مولانا مودودی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ پلیڈ کیا کہ اسلام صرف یہ چیز نہیں کہ آپ عبادت کریں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کا مقصد یہ ہے، دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلبہ چاہتا ہے، دین کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو۔ تو کیا مولانا مودودی کے نقطہ نظر میں پاکستان یا تحریک پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا جائے، یا مولانا مودودی کے نقطہ نظر میں اس پاکستان کی تحریک کا مقصد کچھ اور تھا؟ میں کچھ کوٹ کروں گا اس کتاب سے، علامہ اقبال، قائد اعظم پرویز اور مودودی اور تحریک پاکستان، ان کا کیا موقف تھا۔ اس میں ظاہری بات ہے مودودی صاحب کے جو قول ہیں ان پر ہی فوکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ مولانا مودودی کے نزدیک نہ صرف محمد علی جناح بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ کوئی بھی اسلامی فکر اور اسلامی طرز فکر نہیں رکھتے تھے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقدتیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معلومات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ سورس آپ کے سامنے ہے، بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ نہ تو محمد علی جناح کو اور نہ مسلم لیگ کو اس کیٹیگری میں ڈالتے تھے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ آگے پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جناب علی، آپ حیران ہوں گے سن کے، کیونکہ بچپن سے ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، مگر مولانا مودودی بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی چکر نہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کی عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ غور سے سننے والی بات۔ آگے مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کمال بات ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں ان میں سے اکثر کے گھروں میں آپ چاہیں تو آپ کو نماز کے وقت کوئی یہ بتانے والا نہ ملے گا کہ سمت کعبہ کدھر ہے
اور اسباب عیش و عشرت سے بھرے ہوئے کوٹھیوں میں سے ایک جان نماز بھی فراہم نہ ہو سکے گا۔ سارے لیڈروں کو بٹھا کر اسلام کی بنیادی اور ابتدائی مسائل کے متعلق امتحان لیجئے تو شاید کوئی صاحب 2% سے زیادہ نمبر نہ لے سکے گا۔ نہ ان کی اس عمارت کو کسی حیثیت سے بھی سماع و طاعت کا حق پہنچتا ہے۔ محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نقطہ نظر سے مفید ہوگی، ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق ہے۔ مسلم لیگ کی کسی ریزولوشن اور مسلم لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مطمع نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت۔ یہ تھیں وہ بنیادیں جن پر ہماری یہ قومی تحریک اول روز سے اٹھی اور آج تک بڑھتی چلی گئی۔ اس کی اجزائے ترکیبی میں مومن اور منافق اور کھلے کھلے ملحد سب شامل تھے، بلکہ دین میں جو جتنا ہلکا تھا اتنا ہی اوپر آیا۔ اس میں اخلاقی سرے سے کوئی پوچھ نہ تھی۔ عام کارکنوں سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لیڈروں تک میں انتہائی ناقابل اعتماد سیرت کے لوگ موجود تھے، بلکہ تحریک کا قدم جتنا آگے بڑھا اس قسم کے عناصر کا تناسب بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس میں اسلام کو اتباع کے لیے نہیں بلکہ صرف عوام میں مذہبی جوش پیدا کرنے کے لیے فریق جنگ بنایا گیا تھا۔ کبھی ایک دن کے لیے بھی اس کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ وہ حکم دے اور یہ اسے مانے اور کوئی قدم اٹھاتے وقت یہ اس سے استصواب کریں۔ پھر چونکہ مقابلہ ہندوؤں سے تھا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے ہر حربے کا جواب ویسے ہی حربے سے، ہر چوٹ کا جواب ویسی ہی چوٹ سے اور ہر چال کا جواب ویسی ہی چال سے دیا جائے۔ جن جن پستیوں میں وہ گرا مسلمان بھی اس کی زد میں گرے، اور جو کچھ وہ اپنی قومی خود غرضیوں کی خاطر کرتا چلا گیا مسلمانوں نے اس دلیل پر اس کا ارتکاب کیا کہ ہندو ویسا کر رہا ہے۔ اس مقابلے و مسابقت نے مسلمانوں کی عام اخلاقی سطح اتنی گرا دی کہ شاید اس سے پہلے وہ کبھی اخلاقی حیثیت سے اتنے نہ گرے تھے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں فرق ہی کیا ہے؟ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کم بخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رول مل جائے۔ مسلم لیگ کی قیادت اس وقت جن صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کی طرز عمل سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر اسلام کی پیروی کا قطعاً کوئی ارادہ موجود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں سے زیادہ جو لوگ اسلام سے منحرف ہیں وہ بھی مسلم لیگ کی موجودہ لیڈروں کی آزاد روئی پر رشک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مسلم لیگ کی طرف سے اس قسم کی آوازیں سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں صحیح اسلامی روح پیدا کی جائے اور ان تمام غیر اسلامی رسوم و افکار کا استحصال کرنے کے لیے جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں مؤثر ذرائع اور طریقہ کار تجویز کیے جائیں اور ان مقاصد کے لیے کمیٹیاں مقرر کی جاتی ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں میں اس قیادت کا اعتبار جمانے کی ایک منافقانہ کوشش ہے، اور یہ محسوس ہونے کے بعد پھر اس کوشش میں حصہ لینے کو کسی طرح ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ تو قائم ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر اس کو ناممکن العمل سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں ایک معجزہ سمجھوں گا۔ موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا ریزرو دستوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ 1948 میں قائد اعظم کے خلاف مولانا مودودی لکھتے ہیں، 10 سالوں سے مسلمانوں کی قیادت عظمیٰ
جس لاہے عمل پر چل رہی تھی وہ سلطان عبدالحمید خان کی سیاست سے ملتا جلتا تھا. جس طرح وہ 33 سال تک محض رول یورپ کی باہمی رقابتوں سے فائدہ اٹھا کر جیتے رہے اور اس دوران میں خود ٹرکی کی کوئی طاقت انہوں نے نہ بنائی جس کے بل بوتے پر وہ جی سکتا، اس طرح اس قیادت کا بھی سارا سیاسی کھیل بس انگریز اور کانگریس کی کشمکش سے فائدہ اٹھانے تک محدود تھا. پورے 10 سال میں اس نے خود اپنی قوم کی اخلاقی، ماوی اور تنظیمی طاقت بنانے اور اس کے اندر قابل اعتماد و سیرت پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جس کی بنا پر وہ اپنی کسی مطالبے کو خود اپنی طاقت سے منوا سکتی. اسی کا نتیجہ تھا کہ جو ہی انگریز اور کانگریس کی باہمی کشمکش ختم ہوئی، اس قیادت عظمہ نے اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو. اب وہ مجبور ہو گئی کہ جو کچھ جن شرائط پر بھی ملے اسے غنیمت سمجھ کر قبول کرے. بنگال اور پنجاب کی تقسیم اسے بے چون و چرا ماننی پڑی. سرحدوں کی تعین جیسے نازک مسئلے کو اسے صرف ایک شخص کے فیصلے پر چھوڑ دیا. انتقال اختیارات کے لیے جو وقت اور جو طریقہ تجویز کر دیا گیا اسے بھی بلا تائل اس نے مان لیا. حالانکہ یہ تینوں امور صریح طور پر مسلمانوں کے حق میں مہلک تھے. انہی کی وجہ سے 1 کروڑ مسلمانوں پر تباہی نازل ہوئی اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی عمارت اول روز ہی سے متزلزل بنیادوں پر اٹھی. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان دراصل ایک درندے کی پیدائش ہے. درندے کی پیدائش کی خوشخبری. کیا یہ سب کچھ جو واقعہ ہوا محض ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ جو لوگ پچھلے 30 سال سے اس ملک کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور جن کی قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوا ہے وہ ایسا ہی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس فساد عظیم کی اسباب کی بحث کو باتوں میں ٹالنا چاہتے ہیں. وہ اس کی ایک شاعرانہ توجیہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کشت و خون اور ظلم و ستم کا یہ مظاہرہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہو. یہ تو ایک آزاد قوم کی ولادت کے درد ہیں جو ایسے موقع پر ہوا ہی کرتے ہیں. حالانکہ اگر یہ ولادت کے درد ہی تھے تو یہ دنیا کو ایک درندے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے تھے، نہ کہ ایک انسان کی تولد کی. یہی وہ نتیجہ ہے جس سے بچنے کے لیے پچھلے دردناک واقعات کے اسباب کی بحث کو باتوں میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلی ربع صدی میں ہمارے ملک کی سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے. یہ مسلمانوں کی قوم میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمانوں کی حکومت ان کا نصب العین بن گیا ہے. یہی ہندوؤں میں پیدا ہوتے تو مجھے اور سروارکر بنتے، جرمنی میں پیدا ہوتے تو ہٹلر اور گورنگ کے روپ میں نمودار ہوتے، کسی اطالوی کی آغوش محبت میں جنم لیتے تو مسولینی کی صورت اختیار کرتے. اگر یہ یعنی قومی رہنما اس کھیل میں نتائج سے بے خبر تھے تو سخت اناڑی تھے. ایسے اناڑی اس قابل نہیں کہ کروڑوں انسانوں کی قسمتوں کے ساتھ بازی گری کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جائے. اور اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل کھیلا ہے تو در حقیقت یہ انسانیت کے اور خود اپنی قوم کے دشمن ہیں. ان کا صحیح مقام پیشوائی کی مسند نہیں بلکہ عدالت کا کٹہرا ہے جہاں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. مودودی صاحب کا یہ تصور تھا کہ در حقیقت جمہوریت بت پرستی ہے. وہ لکھتے ہیں اگر آزادی کی یہ ساری لڑائی اس لیے ہے کہ امپیریلزم کے آلہ کو ہٹا کر ڈیموکریسی کو بت خانہ حکومت میں جلوہ افروز کیا جائے تو مسلمانوں کے نزدیک در حقیقت اس سے کوئی فرق بھی واقع نہیں ہوتا. لات گیا منات آ گیا، ایک جھوٹے خدا نے دوسرے جھوٹے خدا کی جگہ لے لی. جمہوریت کے متعلق مولانا مودودی فرماتے ہیں جمہوری انتخاب کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے دودھ زہر ملا ہو تو اس سے جو مکھن نکلے گا قدرتی بات ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ زہریلا ہوگا. مولانا مودودی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ کیونکہ اسمبلیاں پارلیمنٹ جمہوری اصولوں کے مطابق ہیں ان کی رکنیت ہی حرام ہے اور ووٹ دینا بھی حرام ہے. آئیے سنیے. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ جو اسمبلیاں یا پارلیمنٹیں موجودہ زمانے کی جمہوری اصولوں پر مبنی ہیں ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے. مولانا مودودی جمہوریت کے حوالے سے اپنی پارٹی میں بھی اسی قسم کا نقطہ نظر رکھتے تھے. وہ لکھتے ہیں جو لوگ تعلیم و تربیت اور اجتماعی ماحول کی تاثیرات کے باوجود ناکارہ نکلیں تکفیر کے ذریعے کفر کا فتویٰ صادر کر کے ان کو جماعت سے خارج کر دیا جائے اور اس طرح جماعت کو غیر مناسب عناصر سے پاک کیا جاتا رہے. اسی طرح مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ امیر جماعت
مولانا مودودی یا اپنے مقامی امیر جماعت اسلامی کے احکام و منشا سے بے اعتنائی برتنا ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ خدا اور رسول کے احکام و منشا سے بے اعتنائی برتنے کا گناہ ہوتا ہے۔ دوستو ساتھیوں، آپ نے مولانا مودودی کی تحریریں سن لیں۔ ان تحریروں سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تحریک پاکستان کا یا پاکستان کے قیام کا اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام سے یا اسلامی طرز حکومت سے یا اسلامی نظام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ کی قیادت کے اندر جو لوگ تھے وہ یا تو ملحد تھے یا وہ جتنے دین میں ہلکے تھے اتنے ہی اوپر تھے۔ کسی بھی ریزولوشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا، اور ان کا ذاتی طرز زندگی بھی بالکل کسی حوالے سے اسلامی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ سب باتیں آپ نے تحریری طور پر مولانا مودودی کے قلم سے سنی لیں۔ اب مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ مولانا مودودی پاکستان کی مخالفت کیے کرتے تھے، کیونکہ یہ بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے، مگر اہم بات یہ کہ مخالفت وہ اس بنیاد پہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان بنا کر ایک اسلامی نظام کو قائم کیا جائے گا، بلکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ایک سیکولر سسٹم لے کر آنا چاہتی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی کے لیے سیکولرزم بھی ایک کفر تھا، اور جمہوریت ووٹ دے کر اسمبلیوں میں آنا بھی در حقیقت ایک کفر کی برابر ہی تھا۔ یعنی سیکولرزم تو کفر تھا ہی، کیونکہ دین کو سیاست سے جدا کرنا ان کے لیے تو بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے دین کو ختم کر دینا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت بھی، یعنی کہ ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر آنا بھی ان کے لیے کفر تھا۔ لہٰذا وہ اپنے دور زندگی کے اندر، کم سے کم پہلے دور زندگی کے اندر، وہ یہ باقاعدہ کہتے رہے کہ جی ووٹ دینا بھی حرام ہے اور اسمبلی کے اندر جانا بھی حرام ہے۔ تو جب یہ باتیں کلیئر ہو گئیں کہ مولانا مودودی سیکولرزم اور جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے اور مسلم لیگ کو لہٰذا وہ سیکولر اور جمہوریت پسند جماعت سمجھتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے پورے کے پورے پاکستان کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی شامل کرنا ضروری ہے کہ نیشنلزم کے فلسفے کو، نیشنلزم کے نقطہ نظر کو، قومیت پرستی کو بالکل اسلام کے مخالف نقطہ نظر سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اگر طے ہو گئیں اور آپ نے ذہن میں قبول کر لیں، تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، نہ، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اگر تو مولانا مودودی درست کہہ رہے ہیں، جو کہ ان کے فالوورز تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط بات کہی نہیں، اگر تو وہ درست کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظریہ پاکستان یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اسلامی نظام قائم کرے، بلکہ نظریہ پاکستان مولانا مودودی کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے، نظریہ پاکستان یہ تھا کہ ایک سیکولر قسم کی حکومت قائم ہوگی جو کہ جمہوریت پر بنیاد رکھے گی، اور اسی لیے مولانا مودودی نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ دوسری طرف اگر آپ اس نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں کوئی غلط بات آپ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ہمیشہ مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام قائم ہو، تو پھر برائے مہربانی یہ فرما دیجئے کہ مولانا مودودی نے جو کچھ بھی 1930 سے لے کے 1950 کی دہائی تک لکھا وہ سب کا سب غلط تھا، اور در حقیقت مولانا مودودی اس بات کو غلط سمجھ گئے، اور تحریک پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو۔ دونوں چیزیں بیک وقت تو درست نہیں نہ ہو سکتی۔ ایک طرف سے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، تحریک پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف جماعت اسلامی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان کا تو مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام لے کر آیا جائے۔ تو ایک یا دوسری بات کو قبول کریں، یا تو مولانا مودودی درست کہہ رہے تھے، جس انسٹنس میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان کی تحریک در حقیقت ایک سیکولر ڈیموکریٹک تحریک تھی، یا پھر پاکستان جو ہے اس کا ہمیشہ سے مقصد یہی تھا کہ وہ ایک اسلامی ریاست بنے، جس انسٹنس میں مولانا مودودی نے 1930 سے لے کے 1950 تک کی دہائی میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی وہ غلط تھی۔ ایک یا دوسری بات تو آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔